اسلام کیا سب کے ساتھ ہو۔ 2 دن پہلے میں خدا کے روم میں پریئر کر رہا تھا تو خدا کے روم نے مجھے ایک کلام دیا ہم سب کے لیے، اور جب بھی خدا کا روح مجھ سے بات کرتا ہے تو میں ہمیشہ کی طرح اس بات کو اپنی زندگی میں رکھتا ہوں۔ جب بھی خدا بولا ہے، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو جب بھی خدا بولا ہے انسانوں کا بتا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب بھی خدا بولتا ہے انسانوں کا کیا ہوتا ہے؟ تو میں ہمیشہ جب بھی خدا مجھ سے بات کرتا ہے، کوئی کلام کرتا ہے تو میں اسے اپنی زندگی میں رکھتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ اس کا پریکٹیکل کیا، اور جب بھی پریکٹیکل کیا ہے میں نے ہمیشہ برکت پائی۔ ہاللیلویا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، میں آج اس لمحہ میں پورے ایمان میں کہتا ہوں کہ آج آپ لوگ بھی برکت پائیں۔ کتنے لوگ یہاں پر برکت پانے کے لیے آئے ہیں؟ سب لوگ ہیں۔ آج زوردار تالیاں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے لعنت۔ عنوان کیا ہے؟ لعنت۔ جب ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو بہت سی لعنتیں بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتی ہیں۔ میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی سے یہ بتانا چاہوں گا کہ لعنت جو ہے وہ گناہ کا مجموعہ ہے۔ گناہ کا کیا ہے؟ مجموعہ، یعنی کہ گناہ پر پلس گناہ جو ہے یہ لعنت ہے۔ ایک شخص جب گناہ کرتا ہے تو ہمیشہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گناہ تھا، سو میں نے کر دیا۔ یہ یقیناً گناہ ہے، لیکن جانتے ہوئے کسی گناہ کو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں بلکہ لعنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ لعنت۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ گناہ ہے، جیسے چوری کرنا، حرام کاری کرنا، گناہ کاری کرنا، اور ایسے بہت سے حکم بھی دیے گئے۔ جن پر ہم نگاہ کرتے ہیں تو 10 احکام ہمیشہ ظاہر ہوتے ہیں سب سے فرنٹ نمبر پہ، جو کہ اب نہیں بلکہ ہمیشہ باپ دادا سے چلتے آ رہے ہیں۔ باپ دادا سب سے پہلا حکم ہم اگر دیکھیں تو پہلا حکم ہے میرے حضور غیر معبودوں کو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، کلام نہیں جانتے، مسیحیت مذہب کو نہیں سمجھتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ میری یہ زندگی کا پریکٹیکل ہے۔ ایز اے کیتھولک میں رہتے ہوئے، میں کسی مشن کے خلاف نہیں، سچائی سے بیان کرتا، کیتھولک میں رہتے ہوئے یہ حکم میرے باپ دادا نے بھی پڑھے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں بولتے، بولنے کے باوجود بھی وہ گناہ کرتے۔ تو گناہ پلس گناہ میں سمجھتا ہوں گناہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ لعنت بن جاتی ہے۔ جس طرح کہ ہم سیموئیل نبی کی بات دیکھتے ہیں، سول بادشاہ کی کہانی کو دیکھتے ہیں، تو سیموئیل خود آ کر خدا کی آواز پہنچاتا ہے سول بادشاہ کے پاس، جانتے ہوئے بھی اس نے گناہ کیا۔ بہت سی لونڈیوں کو لے آیا، بہت سے مال کو لے کر آیا اور شکر گزاری ہوا۔
کتنے لوگ اس کہانی سے واقف ہیں، اس بات سے واقف ہیں؟ بھئی ہاتھ کھڑا کریں، اگر نہیں واقف تو میں اس کو ریڈ کرواتا ہوں بائبل میں۔ اس نے پھر بھی گناہ کیا، اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو سیموئیل بھڑک اٹھا اور کہتا ہے کہ یہ بہتر تھا کہ تو خدا کا حکم مانتا، تو شکر گزاریاں کو بڑھانا ہے۔ خدا ان شکر گزاریوں سے خوش نہیں ہے، خدا اس بات سے خوش تھا کہ تو خدا کا حکم مان۔ ہم لوگ جب اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو بہت دفعہ ہم شکر گزاریاں گزارتے ہیں، لیکن شکر گزاری کی عبادت میں شامل نہیں ہوتے۔ بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں باہر دیگوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں، لو جی شکر گزاری گزار دیں، شکر گزاری کی بڑی عبادت کروا رہے، کلام چھاتے ہو رہی ہے، ورشپ چھاتے ہو رہی ہے، تو تھلے کھلو کے نائی دے نال گپا مارن۔ کیا ایسی شکر گزاریوں سے خدا خوش ہے؟ ایسی شکر گزاریوں سے آپ کا خدا خوش نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ سیموئیل کی بات جب ساؤل تک پہنچ چکی پھر بھی اس نے گناہ کیا۔ جانتے بوجھتے گناہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ گناہ نہیں بلکہ لعنت ہے، اور بائبل فرماتی ہے کہ ساؤل کو آ کر ایک بری روح آنے لگی، کیونکہ اس نے صرف گناہ نہیں کیا تھا بلکہ گناہ پلس گناہ کیا، جانتے بوجھتے ہوئے اس نے گناہ کیا۔ آج اسی طرح اگر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب ہمیں سکھاتا ہے ابراہم کی بات۔ جب وہ ابراہم ہے، خدا اس سے کہتا ہے کہ تو اپنے رشتہ دار اور ناتا دار اپنے وطن کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا خاندان لعنت میں تھا، وہ بت پرستی کرتے تھے، وہ لعنت کے اندر تھے۔ اب خدا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ صرف اس کی حضوری میں جھکیں، اسی کو سجدہ کریں، کیسے وہ برداشت کریں کہ اس خدا کو جو زندہ ہے، زور آور ہے، اس کو چھوڑ کر لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو بات میں پہلے بتا رہا تھا کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسا کرتے تھے، اور جب بھی خدا کا کلام مجھ پر ظاہر ہوا ہے میں نے ہمیشہ اپنی زندگی کا پریکٹیکل کیا، میں نے جانچا ہے اس بات۔ 2011 کی بات ہے جب میں نے بپتسمہ لیا اور مسیح میں قائم، تب میرے اندر ایک بات نے جنم لیا جو کہ کئی سالوں سے تھی لیکن اس وقت قائم ہو چکی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ بائبل کو جب ہم ریڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بائبل کہتی ہے کہ یسوع زندہ ہے۔ ہلیلویا۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ یسوع کیا ہے؟ اس سے بیشتر میں نے بہت سے حال مبین سے اس بات کو سنا، پھر خود کلام کا مطالعہ کیا تو بائبل کہتی ہے کہ یسوع کیا ہے؟ زندہ ہے۔ میں نے کہا اگر یسوع زندہ ہے، 2011 کی بات، میں نے کہا جب یسوع زندہ ہے
تو پھر وہ نظر آنا چاہیے بھائی میں زندہ ہوں، میں کیا ہوں، زندہ ہوں، میں نظر آ رہا ہوں۔ اب جب جیسس زندہ ہے، اس بات نے میرے اندر سے جنم لیا، پیدا ہو گئی کہ نہیں، میں نے پریکٹیکل کرنا ہے، میں نے اس بات کا تجربہ کرنا ہے کہ یسوع زندہ ہے۔ اب دن رات میں خدا کی حضوری میں، مجھے آج بھی یاد ہے تقریباً میں 24 آور ہی پریئر کرتا رہا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور جب مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا میں جلدی سے دروازہ لاک کرتا اور خدا کی حضوری میں چلتا۔ کچھ نہیں تھا مان، اس کی حضوری میں کچھ نہیں تھا مان، صرف پریئر کرتا جاتا، اس کی شکر گزاری کرتا جاتا، اس کی ورشپ کرتا تھا، اس کی تعریف کرتا، بہت سے ناموں سے پکار پکار کے کہتا تو خدا زندہ۔ اس بات کو صرف اپنے دل میں رکھا اور ایک ہی بات ہے کہ اگر یسوع زندہ ہے تو پھر دکھائے۔ اور ایک رات ایسی آئی کہ جس رات میں ہمیشہ کی طرح رات کو 12 بجے سوتا، ٹھیک 2 گھنٹوں کے بعد ٹھیک 2 بجے میں اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح 6 بجے تک میں پریئر کرتا۔ ہمیشہ کی طرح میں 2 بجے اٹھا اور جیسے ہی میں نے موبائل چیک کیا 2:17 ہوئے اور میں نے پریئر کرنی شروع۔ اب میں پریئر کر رہا ہوں، آنکھیں بند ہیں، خدا کی حضوری میں جھکا ہوا، اور جیسے پریئر کرتا جا رہا ہوں روشنی بڑھتی جا رہی۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں نے کہا شاید کوئی آج نئی لائٹ لگ چکی ہے۔ دیکھا لائٹ وہی تھی، ہمیشہ کی طرح جو روم کے اندر لائٹ تھی، ہمیشہ کی طرح ایک ہی لائٹ تھی۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، میں پھر سے خدا کی حضوری میں جھکا، پریئر کرنے لگا، اور جیسے ہی پریئر کرتا جا رہا ہوں روشنی بڑھتی جا رہی۔ میں نے پھر سے آنکھیں کھولی، زندگی میں فرسٹ ٹائم یہ تجربہ تھا اور میں گھبرا بھی رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر میں نے اپنے اندر ارادہ کیا، میں نے کہا یہ روشنی جیسی بھی کیوں نہیں، اب میں نے پریئر کرنی۔ اگر کوئی پرابلم ہو یا اس کے دوران اگر میں مر بھی گیا تو میں نے آنکھیں نہیں کھولی، اب میں نے صرف پریئر کی۔ اور جب میں پریئر کرتا جا رہا ہوں، پریئر میں بڑھتا جا رہا ہوں، دعا کرتا جا رہا، اور جیسے ہی دعا میں آگے آگے بڑھ رہا ہوں روشنی روم کی بڑھتی جا رہی، اور ایک وقت ایسا آیا جس میں میں بند آنکھوں میں سب کچھ دیکھا۔ اس کمرے کے اندر جو کچھ پڑا تھا، فریج تھی، اوپر کچھ پڑا تھا، سب کچھ اس لمحے میں بند آنکھوں میں دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی کو بھی دیکھا۔ اب اس دوران جب میں پریئر کرتا جا رہا اور اندر گھبراہٹ تھی کہ پتا نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا، اور جیسے میں پریئر میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں ایک وقت ایسا آیا جس میں گھڑی کی آواز، سردیوں کے دن تھے، 11واں مہینہ تھا، گھڑی کی آواز جو ٹک ٹک کی ہوتی ہے وہ آواز آنے بھی بند گئی، بالکل خاموشی۔ ایون کہ جو لفظ میں اپنے منہ سے نکال رہا ہوں اس کی بھی آواز بند۔ مجھے خود معلوم نہیں کہ میں پریئر اب کیا کر رہا ہوں۔ اسی لمحے میں نے ایک اور روشنی کو دیکھا جو کہ انسانی قد و قدامت کی تھی، گول اوول شیپ میں۔ اب وہ روشنی میرے قریب آئی،
جیسے قریب آئی میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے اور پریئر کر رہا تھا اور آنسو جاری تھے میرے. اب سنا کچھ نہیں جا رہا, بالکل سناٹا. اس لمحہ میں سب کچھ ایسے جیسے تھم گیا, رک گیا, کچھ بھی سمجھ نہیں تھی آ رہی, لیکن سما بالکل رکا ہوا ہے. اب اسی روشنی میں سے دو ہاتھ ایسے جن میں تھوڑا کے بعد میں نے کہا اب پھر سے وہ حضوری مجھے ٹچ کر رہی ہے. اب جب وہ ہاتھ ایسے نکلے نا تو میں نے آنکھیں کھول کے وہ ہاتھوں کو پکڑ لیا. اب جب میں نے ان ہاتھوں کو ایسے پکڑا ہے, ایسے پکڑ کر میں سب سے پہلے ایسے جھک گیا اور پاؤں کے اندر جو سوراخ تھے ان میں نے فنگروں کو ڈالا. پھر میں اٹھا اور اٹھ کر میں نے ان ہاتھوں کے جو سوراخ تھے اتنے بڑے تھے ان میں ایسے میں نے فنگر ڈالا. اب جب میں نے فنگر باہر نکالی تو آج بھی یہ فنگر اس بات کی گواہی دیتی ہے, جب میری فنگر ایسے ماس کے ساتھ اسکن کے ساتھ ٹچ ہوئی تو میرے اندر بات آئی کہ یسوع جو جسم لے کر پیدا ہوا تھا وہی جسم لے کر جیتا ہے. یہ ہے یسوع جو زندہ ہے. ہاللیلویا, وہ زندہ ہے. اس نے کہا تو میرے نام اور میرے کلام کی منادی کرے گا. میں نے کہا جیسس میری ایج کم ہے, عمر کم ہے. میں نے سیل فون نکالا اور کہا لوگ مجھے بلائیں, کال کریں تب میں منادی کروں گا. اور ہفتے میں کہتے ہیں ایسا ہے. اور جیسے ہی میں نے سیل فون رکھا سما ختم ہو جائے. لیکن اس کے بعد بہت دفعہ جیسس. اب جو بات میں کرنے کو ہوں اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جب سے میں نے جیسس کو کھلی آنکھوں میں دیکھا ہے, آنکھ بند نہیں کرنی پڑتی. ابلیس کے قاصدوں کے لیے, بیماریوں کے لیے, بدروہوں کے لیے کھلی آنکھوں میں وہ صاف صاف دکھائی. تب میں نے پریئر کرنی شروع کی اپنے گھر میں بیٹھ کر, اور ایک اسپرٹ ہمیشہ کی طرح پہلے مجھے نظر نہیں کیا تھی, لیکن جب میں نے جیسس کو دیکھا وہ میرے آنکھ کے سامنے کھڑا. کہتی ہے تو مجھے اس خاندان سے باہر کر رہا ہے, اپنی دعا بند کر دے. میں نے کہا مجھے تم سے کوئی کام نہیں, میں اپنے خدا کو پکارتا. اس نے کہا تو اپنے خدا کو پکارتا ہے, لیکن اس پکار کے ذریعہ سے جیسے جیسے تو دعا کرتا ہے مجھے اس خاندان سے باہر نکلنا پڑتا ہے. پھر میں نے پوچھا, اسلحہ کی اسپرٹ تھی, مونچھ اس کی بڑی لمبی تھی, آگے انسانی روپ تھا اس کا. کہتا ہے کئی سالوں سے میں پشت در پشت تیرے خاندان میں ہوں. کیسے؟ کہتا ہے تیرا باپ دادا دیے جلاتا رہا ہے, غیر معبودیت کرتا رہا ہے, اور وہ معبود کوئی اور نہیں میں تھا. لیکن جب تو آیا ہے تو نے مجھے اس خاندان میں ٹکنے نہیں دیا. جیسے ہی آتا ہوں تو پریئر کرتا ہے مجھے جانا پڑتا ہے. تب خدا کی روح نے مجھ سے کہا کہ جب تک اس لعنت کا اقرار نہیں ہوگا یہ لعنت تیرے خاندان کو نہیں چھوڑے گی. تب میں نے اپنے ابو کو بٹھایا. ہمیشہ گالیاں بھی دیتے تھے, لیکن میں نے ان کو ایک ہی بات کہی. میں نے کہا نہیں, آپ نے گناہ کیا ہے اور آپ نے خدا کے پہلے حکم کو توڑا ہے. اس میں لکھا ہے میرے حضور غیر معبودوں کو نہ. آپ نے کیا ہے, آپ نے پڑھتے ہوئے جانتے ہوئے پھر بھی غیر معبودیت. تو یہ لعنت ہمارے خاندان پر ہے.
جب تک اس کا اقرار نہیں ہوگا اور جب تک آپ بپتسمہ لے کر پاک نہیں ہوں گے، یہ لعنت ہمارے خاندان کو نہیں چھوڑے گی۔ اب انہوں نے مان لیا اور مجھ سے ہی انہوں نے بپتسمہ لیا۔ یہ خاندان کی لعنت جو پشت در پشت ہم پر چلتی رہتی ہے۔ بائبل مقدس کے عین مطابق خدا خود چوتھی پشت تک بدلا دیتا ہے، لیکن بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے لیول پر بپتسمہ لے چکے، ہم نے خود بپتسمہ لے لیا ہے، ہم اس لعنت سے پاک ہو چکے ہیں۔ نہیں، آپ پاک ہو چکے ہیں، میں کہتا ہوں آپ پاک ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی طرف سے کیا وہ پاک ہیں؟ اگر وہ بھی پاک ہیں تو پھر اس لعنت کی طرف دیکھیں، کیا انہوں نے اس لعنت کا اقرار کیا ہے؟ ہم اکثر اوقات بپتسمہ کے لیے جب جھکتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا تو میرے گناہوں کو معاف کر، لیکن اس لعنت کا کیا میں نے بپتسمہ لیتے ہوئے اپنے گناہ خدا کے حضور نہ رکھے تھے؟ پھر بھی کیوں کر وہ آ کر میرے سامنے کھڑا تھا؟ کیوں کر وہ کہتا ہے میں کئی سالوں سے تیرے خاندان پر، کئی سالوں سے تیرے خاندان میں کام کر رہا ہوں۔ جب اس لعنت کا اقرار کیا، توبہ کی، بپتسمہ لیا، تب سے ہم پاک ہو گئے۔ ہاللیلویا، تب سے ہم پاک ہو گئے۔ محسوس ہوتا ہے اس زندگی کے ایاموں میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ خدا جب اس لعنت سے ہمیں لے کر باہر آیا ہے تب سے وہ بڑھا رہا ہے، تب سے ہم بڑھتے جا رہے ہیں، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بھی ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن جب تک وہ لعنت نہیں، ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہم جسمانی حالت میں بھی کمزور ہیں اور روحانی تو پتہ ہی نہیں۔ اسی طرح آج بہت سے گھرانے ہیں جن میں لعنتیں ابھی بھی قائم ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں نہیں ہم پاک ہو چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں پاک ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم کسی گناہ کا اقرار نہیں کرتے معافی نہیں ہے۔ جب تک ہم کسی بھی بات کا اقرار نہیں کرتے، کسی گناہ کا اقرار نہیں کرتے، معافی نہیں ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کی طرح لوگوں سے کہتا ہوں کہ نہیں، شاید کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں لعنت ہے، آپ اقرار کریں۔ اگر بیماری آپ کو بار بار ستاتی ہے تو یہ بھی لعنت ہے۔ بیماری کا زندگی میں بار بار آنا لعنت ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ پریکٹیکل کریں۔ اگر کوئی بیماری آپ کی زندگی میں آپ کے جسم پر بار بار اٹیک کرتی ہے، آپ اس بیماری سے نہیں بلکہ کہیں خدا شاید یہ میری لعنت ہے، اقرار کریں اس بات کا، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ ایسے مبشر کام کر رہا تھا تب بھی میری آنکھوں پر دانے بنتے تھے، اور جب یہ کلام مجھ تک پہنچا میں نے ایسے ہاتھ رکھا، کہا کہ یسوع میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کوئی لعنت ہے، یہ لعنت ہے، اس کا میں اقرار کرتا ہوں، تیرا لہو مجھے ہر طرح کی لعنت سے پاک کرتا ہے۔ تب سے لے کر اب تک کبھی دوبارہ دانے نہیں۔ جب بھی خدا مجھ سے بولتا ہے میں اس کا پریکٹیکل کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں نہیں بلکہ آپ بھی اپنی زندگی میں پریکٹیکل کیا کریں۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں پر بھی بہت سی لعنتیں کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں اور
اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے باپ بھی کہتے ہیں، مائیں بھی کہتی ہیں تو زندگی میں کچھ نہیں کرتا۔ بڑے غصے سے اکثر اوقات کہہ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ماں باپ کے منہ سے نکلنے والے ورڈ، لفظ بچوں کے لیے بابرکت ہوتے ہیں اور لعنت کے رخصت ہو سکتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، کچھ کام نہیں کرتا، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ابھی پادریوں پہ جانے ہیں، بھائی صاحب دعا کرو ساڈا بچہ کامیاب نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں آپ دعا کروائیں، لیکن اس کی زندگی پر غور کریں کہ کہیں ہم نے جان بوجھ کر کبھی کبھار غصے میں یہ باتیں تو نہیں تھی کرتی کہ تو زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بہت کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کامیاب نہیں۔ ہم سوچتے ہیں نہیں کسی نے کچھ کر دیتا ہے، ضرور ایک بچہ جوان ہو گیا ہوں عمر سے یہ کچھ کرن دی۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے میرے، پکی بات ہے، سمجھ آ رہی ہے، آگے بڑھیں تھوڑا۔ اکثر اوقات لوگ یہی سوچتے ہیں کہ سارے بچے لگتا ہے کسی بھی نظر لگ کامیاب ہی نہیں ہوتا، جتھے جانا کام بند، جتھے جانا یا لوگ یہ کٹ دیں ہیں۔ بھائی کیوں ایسا ہوگا؟ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، بچوں سے کہیں، خود ان کے لیے کہیں، ان کو بٹھائیں اور اپنے خدا کے حضور اس بات کا اقرار کریں، کہیں کہ شاید ہے خدا میں نے اس کی زندگی میں رہتے ہوئے شاید اس پر کہیں کوئی لعنت کہہ دیا ہے کہ تو زندگی میں کامیاب نہیں۔ جیسا کہ بائبل مقدس میں استثنا کی کتاب میں لکھا ہے، جو کہ ہمیں کم بھی ظاہر ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو حقیر جاننا بھی لعنت ہے۔ بہت دفعہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے بچوں کو جھڑک دیتے ہیں، اور کئی دفعہ آج کے اس دور میں بچے اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں۔ اور سیل فون پکڑا ہوا ہے، ماں چلا چلا کے کہنی ہے کہ پتر فلانا کام کر لے۔ اکثر اوقات بچے پتہ کہ وہ کر رہے نہیں ہیں، کیوں ہو گیا؟ اور آج کے اس دور میں ماں باپ اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت جان۔ آج کے اس دور میں بچے اپنے ماں باپ کو ریئلی حقیقت جاننا شروع ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بغیر جو کچھ ہم ہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ماں باپ کی حقارت ہو رہی۔ تو حقیر جاننا جو ہے یہ بھی ایک طرح کی لعنت ہے۔ اب ماں باپ کو حقیر جان کر وہ بچہ کیسے کامیاب ہو، کیسے زندگی کے کاموں میں آگے بڑھ سکتا ہے، کیسے ترقی پا سکتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بائبل مقدس بیان کرتے ہیں انسان پر بھروسہ کرنا یہ بھی لعنت ہے۔ لکھا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے خدا پر توکل کرنا ہے۔ یقین ضرور کریں کہ ہاں یہ شخص صحیح ہے، لیکن اپنے خدا کو چھوڑ کر صرف انسان ہی پر توکل رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ زندگی میں بہت سی ایسی لعنتیں ہوتی ہیں جو شوہر اور بیوی کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو پیدائش کی کتاب میں یعقوب اپنی بیوی پر لعنت کرتا ہے، تو جیسے اس نے لعنت کی کہ وہ مر جائے، وہ بھی مر جائے۔
آج میں سمجھتا ہوں اس دور میں، اس افراتفری کے دور میں بہت سے شوہر اور بیوی آپس میں نزدیک بیٹھتے نہیں اور باتیں نہیں شیئر کرتے، جن کی وجہ سے ان کے اس ریلیشن میں دراڑیں آ رہی ہیں۔ بہت سے بچے اپنے ماں باپ کے خلاف ہو چکے ہیں، اور یہ تمام کی تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لعنت کی ہے۔ معاف نہ کرنا یہ بھی ایک لعنت ہے۔ ہم اکثر اوقات چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں، چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور ہم کئی مہینوں تک کسی کو معاف نہیں۔ ہم ہر روز دعائے ربانی پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں خدا جس طرح تو نے ہمارے قصورواروں میں تجھے ہمارے قصور، ہمارے گناہ ہمیں معاف۔ اب یہ بھی لکھا ہے کہ تم کسی کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارے قصور بھی کیا ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ آج جب میں خدا کی حضوری میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو میں مختصر ترین بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں روحانیت میں بڑھنے کی، روح میں بڑھنے کی، لیکن ہمیشہ رکاوٹ ہے، ہمیشہ رکاوٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا روح مجھے دکھا رہا تھا کہ انہوں نے بہت سا دنیاوی ڈھیر جو ہے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ اپنا خدا کی طرف بڑھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس ڈھیر میں سے ہی ہم خداوند کے پاس پہنچ جائیں۔ یسوع ایسا نہیں ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے کہ ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں ہے۔ وہ پاک ہے، وہ نور ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نور میں ہیں۔ بھئی اگر ہم نور میں ہیں تو جب ہم پریئر میں آتے ہیں تو روشنی ہم پر چمکنی چاہیے، لیکن کیوں کر ہم پریئر میں بھی ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، ہمارے چوگرد اندھیرا ہے۔ پریکٹیکل کریں کہ اگر اندھیرا آپ کے چوگرد ہے تو آپ تاریکی میں ہیں، آپ نور میں نہیں ہیں، اور اگر نور آپ پر چمک رہا ہے تو آپ نور میں۔ ہاللیلویا۔ اگر نور پریئر کے درمیان اگر نور آپ پر چمک رہا ہے تو آپ نور میں ہیں۔ یہاں پر میں نے خدا کی گہری حضوری کو دیکھا ہے، خدا کے عظیم پرستار جبران جلیل جن کو میں بڑا پسند کرتا ہوں۔ میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ ان کی ورشپ کے وسیلہ سے آسمان کھل جاتا ہے۔ یہی بات میں نے آج کے دن میں دیکھی کہ جب ورشپ ہو رہی تھی آسمان کھلا ہوا تھا۔ ہاللیلویا۔ آسمان کھلا ہوا تھا۔ اب آسمان کھلا ہوا ہے، اس کے درمیان کیا میں دیکھا کہ جہاں سے آسمان کھلا ہے اسی چوگرد جو ہے ابلیس کے قاصد جو آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں وہ بیٹھے، اس لیے بیٹھے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کے روح کی بات۔ وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ جو برکت پا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، آپ جو مسا رسیو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ روح القدس طے کی باتیں جانتا ہے، دھیان سے سنیے گا، یہ آپ کی زندگی کی بات ہے۔ یہ مسا آپ کو یہاں پر فیل ہونا ہے،
اس کے بعد جب آپ نے گھر جانا ہے تو اگلے 6 دن یہ مسا آپ کو فیل نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو برکت آپ نے یہاں پر پائی ہے وہ جان رہے ہیں کہ یہ برکت بندہ پا چکا ہے. اب اس برکت کو ہم نے کمزور کرنا ہے. اس کے مسا کو ہم نے چھین لینا ہے. اس کی برکت کو ہم نے چھین لینا ہے. گھر جاتے ہی ہم جسمانی کاموں میں پڑ جاتے ہیں. گھر جاتے ہی ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک تسلی ہے. یہاں پر آپ کلام کو سن رہے ہیں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے, جیسے ہی باہر نکلے کلام بھول گیا. کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس افسیوں کے حق میں واضح لکھا ہے کہ آسمانی مقاموں میں اپنی کے کاتب ہیں. اس کے اختیار والے بیٹھے ہیں. شرارت کے لوگ اس میں بیٹھے ہیں. شرارت کے ایلچی بیٹھے ہیں. تاریکی کے حاکم بیٹھے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آلریڈی ایک بوجھ میں ہیں. کسی نہ کسی پرابلم, کسی نہ کسی لعنت اور کسی نہ کسی پریشانی میں آلریڈی ہم مبتلا ہیں, بوجھ کے طرح. اب اس کی تو ہمیں فیل ہوا کہ ہم اس بوجھ سے نکلے. جیسا کہ ہم اکثر اوقات گھر نہیں ہے, گھر بن جاتا ہے تو ہمارے اندر ایک خوشی ہوتی ہے, جی برکت مل گئی. اس کے بعد ہماری خواہش کچھ اور ہوتی ہے. اب اس کی ایفرٹ کے لیے ہم لگ جاتے ہیں. اب گاڑی ہونی چاہیے, گاڑی وہ بھی مل گئی. لیکن اکثر اوقات یہ باتیں میں خدا کے خادم سے سنتا ہوں. یہ گیت گاتے ہیں, آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا, دنیا دیا چیزاں چنگے چنگے کس میں ملتی ہیں. پنجابی پہلا تھی جب کوئی چیزیں لیتے تھے نا دکاندار سے, تو وہ یہ چنگا کیا تھا, فری میں, مفت میں, جس میں ایفرٹ نہیں ہے, فری میں وہ خوشی سے دیتے. اب خدا بھی ہمیں یہ زمین کی چیزیں خوشی سے دے رہا ہے. لیکن آج ہمیں اس افراتفری کے دور میں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ آسمانی بادشاہی کی, نجات کی, ہمیشہ کی زندگی کی, ہولی اسپرٹ کی, ان کی برکات کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لانتے ہمارے ساتھ ہے, جب تاریکی میں ہیں ہم, تو نور میں کیسے ہیں؟ ہمارے ہاتھ پہلے سے پھنسے ہوئے ہیں, کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے خاندان میں, اگر ہماری زندگی میں, اگر ہماری اولاد پر, اور اگر زندگی کی کسی بھی لمحے اگر کوئی چیز ہمیں بار بار ستاتی ہے تو ہم لعنت میں ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کی دعائیں سنی ہیں. میں پیسہ تو یہ دعا کی تھی, میری زندگی سے میرے جسم چاہے بیماری ہی چلی گئی. لو جی گواہی ہو گئی. اب گواہی دینے کے بعد ٹھیک 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد وہی بہن پھر سے مبتلا ہے اسی بیماری. میں سمجھتا ہوں گواہی کس کام کی؟ میری زندگی کا پریکٹیکل ہے. ایک بہن اسٹیج پر آ کر کہتی ہے, ایسا میرے گردے اور مسئلہ سی, میں دعا کر رہی گردے ٹھیک ہو گئے. میں بالکل ٹھیک ہوں, لو جی چاہ نہیں. ٹھیک 1 ماہ بعد میں ان کے گھر میں گیا, وہ پھر سے اسی درد میں, اسی پرابلم میں. پھر میں نے اس سے واضح کہا, میں نے کہا یہ جو بیماری ہے یہ بیماری نہیں ہے, بلکہ یہ لعنت ہے جو آپ کی زندگی میں بار بار
اس کا اقرار کرے. اور میں خدا کی حضوری میں کہتا ہوں جب اس نے اقرار کیا دوبارہ پھر کبھی وہ بیماری یہ پریکٹیکل کرنے کی بات، تجربہ کریں اپنی زندگی. اب بائبل میں بھی لکھا ہے نا تجربے سے جاننے کے خدا کی کیا مت ہے. اب پریکٹیکل کریں، ہر بات کا تجربہ کریں، روحانی تجربے کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس افراتفری کے دور میں ہم کہتے ہیں دن برے ہیں، دن برے ہیں. لیکن میں جب خدا کی طرف دیکھتا ہوں، نہ صرف خدا کی طرف بلکہ میں یسوع کے شاگردوں کی طرف دیکھتا ہوں، جب وہ بندھے ہوئے تھے تب بھی وہ شادمان تھے، جب قید خانوں میں تھے تب بھی وہ شادمان تھے، جب کوڑے ان کے جسموں پر لگ رہے تھے تب بھی وہ شادمان تھے، وہ خوشی میں تھے، کیونکہ وہ کوڑوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ قید خانوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ اپنے خدا کو دیکھ رہے تھے. ہاللیلویا. آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان لعنتوں کی طرف غور کرتے ہوئے ایک ہی بار خدا سے کہتے ہیں اور اس کے بعد اپنے خدا کو دیکھنا چاہیے. میں خدا کی حضوری میں کہتا ہوں کہ بہت سے معجزات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم کبھی پریئر بھی نہیں کرتے، بلکہ خدا کی حضوری میں کہتا ہوں کہ میں اپنے خداوند زندہ خدا یسوع کی طرف دیکھتا ہوں کہ کب وہ اس ہجوم میں آئیں گے. جیسے ہی وہ آتے ہیں معجزات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. معجزات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شفا کو قائم رکھنا ہے تو آپ اپنی زندگی پر غور کریں گے. کہہ دیں اس بیماری سے، کہہ دیں اس پرابلم سے، اور اقرار کر دیں. جب آپ پاک ہو جائیں گے اور یسوع کا لہو آپ پر ہوگا تو نہ کسی بیماری میں اور نہ کسی بدروم میں یہ طاقت ہے کہ یسوع کے لہو کا نام ہے. ہاللیلویا. آج بہت سے اسپرٹیں ہمارا پیچھا کرتی ہیں، ابلیس کے ایلچی ضرور ہمارا پیچھا کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نور میں ہیں تو تاریکی نہیں آتی، اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. 2 دن پہلے خدا کے روح نے مجھے رویا میں کلام دیا جب میں سویا ہوا تھا. زبور 97 کی 30 آیت میں لکھا ہے آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور اس کے چاروں طرف کے دشمن جو ہیں وہ بھسم کر دیتی ہے. اب ہمارا خدا ایسا خدا ہے، ایسا خدا ہونے کے باوجود بھی ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں، ہم مصیبت میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا. ہم نے دنیا داری کے کاموں کو نہیں چھوڑا، ہم نے ان کا اقرار ہی نہیں کیا. بہت سے لوگ بپتسمہ لینے کے بعد 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد پھر سے اپنی پرانی زندگی میں چلیں گے. کیوں؟ کیونکہ وقت تھا کہ ہم آگے بڑھتے، لیکن ہم ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. آج جب خدا کے روح کے وسیلہ سے میں یہاں پر آیا اور خدا کے روح کے وسیلہ سے یہ لعنت کا کلام آپ تک پہنچایا ہے، تو میں آج پورے ایمان میں ہی
کہ آج ہماری زندگی سے ساری لعنتیں جاتی ہیں. اور پھر کبھی ہم بیمار نہیں ہوں گے, ہم پریشان نہیں ہوں گے, ہم بدرو گرفتہ نہیں ہوں گے, بلکہ آج سے ہی ہم ان کو پیچھے چھوڑ کر جب ہم مسیح میں آ جائیں گے تو ہم اپنے جسموں سے اس کا جلال پائیں گے. ہلیلویا. تو کتنے لوگ تیار ہیں آج خدا کے جلال کے لیے؟ کچھ لوگ تیار ہیں, سب لوگ تیار ہیں, تو آئیں اپنے گھر.